آج کل جوانوں کی فکر پر ایک سوچ غالب آیا ہے کہ مہنگائی اور زیادہ مہر کی وجہ سے اگر نکاح کے بجائے گرل فرینڈ کا طریقہ اختیار کیا جائے تو بہتر ہوگا تاکہ فرد انسانی پر آسانی کا چادر ڈالا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مسئلہ مہر کا ہے یا ہمارے رسم رواج، عادات، سیاست اور مقابلوں کا ہے؟ اے جوان، اول مہر ہے کیا؟ پورے عالم کی فکر پر یہ آواز سامنے آیا ہے کہ دین اسلام میں مہر کی وجہ سے عفت کی چادر کا جنازہ اٹھا ہے۔ مہر ایک مظلوم طبقے کا حق ہے، مہر ایک عزت مند بہن کا حق ہے، مہر آنکھوں کے اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوشی دلی سے ادا کرو۔ مہر کوئی زنجیر نہیں کہ آپ کو باندھا ہوا ہے، مہر کوئی بوجھ نہیں جس نے آپ کی کمر کو توڑا ہے، بلکہ عورت کا حق ہے، عزت ہے، غیرت کا تقاضا ہے، انسانیت کے حقوق کے بقا کا ذریعہ ہے، معرفت کے مجالس کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہر بہت سادہ اور آسان ہوتا تھا، کبھی لوہے کی انگوٹھی، کبھی قرآن کی تعلیم اور کبھی معمولی رقم۔ مسئلہ مہر زیادہ ہونے کا نہیں، مہنگائی کا نہیں، مسئلہ ہماری نمائش، انسانی حقوق کے تحفظ کے بگاڑنے کے سیاسی مسئلہ ہے۔ شادی میں ایک گونا تمیزی عملی اقدام ہوتا ہے تاکہ انسانی مشارکت کا شناخت کیا جائے اور باقی حیوانی رویہ سے الگ تلگ ہو جائے۔ یہ شناختی اور معرفتی اقدام کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک مربوطی شکل ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اشتہارات، اعلانی پہلوں کی ضرورت ہے۔ انفرادی خیالات سے اجتماعی سوچ فکر بن گیا، آپ ایک مقتدا بن گیا، آپ کے ماتحت ایک چھوٹا سا حکومت جو کہ مستقبل میں اس حکومت میں آپ کا خاندانی قوت اور سرمایہ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایک مکلفی قوت کے بنا پر بطور شکریہ ایک مالی سوچ سامنے کیا تاکہ اس خوشیوں میں باقی ابن آدم شریک اور خوش ہو جائے اور آپ کے مالی امداد سے لطف اٹھائے، ورنہ کچھ بھی نہ کرو، صرف اس اتصال کو ایک تمیزی شکل دو اور اعلامی اقدام سامنے کر لیا جائے تاکہ یہ فطرت سے موافق ہو جائے، نہ کہ یورپی فکر پر۔ اے دنیا والوں، یہ ہے اسلامی تہذیب، یہ ہے انسانیت کا حق۔ کبھی اسلام نے فطرت کے مخالف پٹلی اختیار نہیں کیا۔ غلطی آپ کے فکر، سماجی، ثقافتی اور سیاسی معیار کی ہے۔ خواہش آپ کی بدلی، سوچ آپ کی منفی ہوا اور کیس اسلامی آئین پر ڈالتے ہو۔ آپ کے سامنے میاں بیوی کے اتصال کا طریقہ سامنے آیا کہ اسلام نے اس کو کتنا آسان بلکہ فطری انسان کے سوچ پر رکھا۔ اے جوانوں، آپ نے تو مظلوم طبقہ پر آواز اٹھایا کہ مہر مہنگا ہے، نکاح شادیوں کے اخراجات آسمان سے بات کر رہا ہے۔ بس چھوڑو ان مظلوم طبقے کو، جس آئینی راہ پر رکھتے ہو رکو، لیکن زندگی کے سکون سے محروم ہی رہے گا۔ اے ابن آدم، تو غیرتی تھا، یہ حیوانی عادات کدھر سے لایا؟ آپ نے تو مظلوم بہن کو نکاح میں ایک تولہ پر لایا، لیکن اشتہار، رسم اور رواج سے مجبور ہو کر اپنے مسکن سے خوشیاں منتقل کر کے شادی حال میں لایا، لاکھوں پیسے لگا کر کے دوستوں کو خوش کیا۔ آپ کو کمنٹ، لائک، شیئر مل گیا، لوگوں نے آپ کا نام بھی پہچان لیا، آپ کا سوچ بھی خارج میں آ گیا، اساتذہ کو کپڑے بھی مل گیا، پروگرام بھی گزر گیا، آپ کی 20 جوڑوں کی قیمت بھی وصول ہوا، سیاسی وفدوں نے بھی آپ کی تقریب میں شرکت کیا، اسکول مدرسے والا بھی فارغ ہوا، لیکن اے غیرتی ابن آدم، آپ کے سامنے وہ مظلوم بہن ہے جس کی مہر کی زیادت پر آپ نے اسلام پر نہیں بلکہ عالم پر اعتراض اٹھایا تھا۔ مہر کی کمی پر آپ نے تو جرگی، میٹنگ، اجلاسات مدعو کیا تھا، آپ کا آواز تو میڈیا پر بادشاہت کرتا تھا نا۔ اے میرے عزیز، مہر کم ہونے چاہیے، لیکن تب آپ بھی اپنی سرمایہ دارانہ سوچ چھوڑ دے۔ عالم کی اسکرین پر تو ہر تہذیب والا ڈھانچہ آئے گا، لیکن آپ کو کبھی کبھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ نمائش کر کے کروڑ مالی قوت خرچ کر کے دوسری طرف مظلوم منکوحہ کو ایک ہی تولہ میں 60 سال اپنے پاس رکھو۔ اے مسلمان، جتنا مالی قوت اللہ نے دیا خرچ کیا کرو، لیکن اپنے محل ہی میں خرچ کیا کرو، ورنہ یہی مال، نمائش، شہرت آپ کے سرد دل بن جائے گا۔ میڈیا پر مہر کی کمی کی تنقیدات چل رہی ہے، لیکن کبھی شادی حال، اشتہاری حرکات پر تنقیدی آواز نہیں آیا کہ جس میں کروڑ مالی قوتوں کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس جگہ پر آپ کا کھانا، پروگرام، تقریبات ہے جس سے میرا غریب ابن آدم اور ساتھ ساتھ مختلف مذہبی افراد محروم رہتا ہے۔ اے مسلمانوں، انسانی فطرت کو جگاؤ، غفلت کے پردوں کو طلاق دو۔ کب تک اس نمائشی عادات میں قیدی بن کر کے زندگی گزارتے رہو گے؟ آ جاؤ اسلامی عادات، عبادات اور انسانی تہذیب پر، تاکہ نفس سے انسان کو مساوی حق مل جائے۔ اسلامی تہذیب بھی سادہ، شادی، خوشی، غم، زندگی کی گزران بالکل سادہ۔ اللہ تعالی ہمیں فطرت کے عین مطابق مسافر بنا لے، آمین ثم آمین۔